نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ جناب صدر، جب بھی 9 نومبر کا دن آتا ہے تو مسلمانوں کے سینے فخر سے چوڑے ہو جاتے ہیں، سر عظمت سے بلند ہو جاتے ہیں، دل راحت سے لبریز، ارادے پہاڑوں کی طرح مضبوط اور آنکھیں سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہیں۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، حکیم الامت، مومن، دنائے راز، مفکر ملت، مفکر اسلام اور مصور پاکستان تھے اور چاہتے تھے کہ برصغیر کا ہر مسلمان ایمان کی تفسیر بن جائے۔ آپ نے مردہ دلوں کو حیات نو کا نغمہ سنایا، غلامی میں بھٹکنے والوں کو آزادی کا جلوہ دکھایا۔ اس مقصد کی خاطر آپ نے ایمان و یقین کے چراغ روشن کیے اور مسلمانوں کو سمجھایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب والا علامہ محمد اقبال بلاشبہ ہماری دعاؤں کا جواب تھے، بزم ہستی کا انتخاب تھے۔ آپ عظیم مرد مومن تھے اور قدرت ان جیسے عظیم انسانوں کو تحریک ساز کارناموں کے لیے تخلیق کرتی ہے۔ برصغیر میں چاروں طرف غلامی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، پھر زندان اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے عالم میں اقبال کی آواز آزادی کا ترانہ بن کر گونجی۔ اقبال ہی اسلامیان برصغیر کے وہ واحد اور بے بدل قائد ہیں جنہوں نے انگریز اور ہندو کے سیاسی اور اقتصادی غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانان ہند کی قسم پرسی اور کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ایک الگ خطہ عرضی کی ضرورت محسوس کی اور صرف اسی پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے خطبہ الہٰباد میں مسلمانوں کے الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی قومی شاعری اور ایمان فروز پیغامات سے مسلمانان عالم کو بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا۔ تحلیق ارض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سر انجام پائی۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اقبال متحدہ ہندوستان کے وہ فکری رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دور زوال میں جنم لیا، مگر انحطاط و پستی کی نوحہ گری کرنے کی بجائے نثری لسانی فکرہ ورانہ اور علاقائی گروہوں میں بٹی پست حوصلہ اور منتشر الخیال قوم کو خودی شناسی، وحدت فکر و عمل اور انقلاب و اجتہاد کا درس دیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے شاعری اور نثر دونوں اصناف سخن کا سہارا لیا اور جدید و قدیم علمی سرچشموں سے فیض یاب ہونے کے باعث ہر نسل، ہر مکتبہ فکر اور ہر سماجی طبقے کو یکساں متاثر کیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ انہوں نے زوال آشنا اسلامیان برصغیر کو فکری پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر ایک قیادت کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے نہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے اور فرقوں اور گروہوں اور طبقوں میں بٹے رہے تو اپنے الگ وجود، تشخص اور شناخت سے محروم ہو جائیں گے۔ اقبال نے اسلامیان برصغیر کو عظمت رفتہ کے اصول کی راہ پائی اور پھر ان میں دو قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ وطن کی لگن پیدا کی، جبکہ انہوں نے اس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناح کی شکل میں ایک عظیم قائد کی اسلامیان برصغیر کو قیادت بھی فراہم کی۔ قائد اعظم خود بھی علامہ محمد اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں کے قائل تھے، جنہوں نے ان کے انتقال پر تعزیتی بیان میں اعتراف کیا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما بھی تھے، دوست بھی اور فلسفی بھی تھے جو چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ نگاہ بلند، سخن، دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔